معروف تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف حکومت کو درپیش خطرات میں تو کافی حد تک کمی آ چکی ہے، لیکن عدلیہ کی جانب سے خطرات ابھی تک برقرار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو ناکام ریاست بننے سے بچانا ہے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی بے جا مداخلت کو روکنا لازمی ہے۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اگلے ماہ یا اس کے بعد عمران کا اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تدبیر کا امتحان شروع ہو جائے گا، لیکن کچھ معاملات واضح ہو چکے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار رہتی ہے اور پی ڈی ایم حکومت کو چلتا کرنے کے لیے عمران کے دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی تو شہباز شریف اینڈ کمپنی عوامی احتجاج کو خاطر میں نہیں لانے والی۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت عمران کے احتجاج کا زور توڑنے کی سخت رکھتی ہے، جیسا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن ایک معلوم نامعلوم اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ عدلیہ، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے۔ گزشتہ اشرے میں چیف جسٹس افتخار چودھری، چیف جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس آصف کھوسہ کی قیادت میں سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ انتہائی متنازع فیصلے دیے۔ واضح طور پر ان فیصلوں میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کی باز گچ سنائی دیتی تھی۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس نے عمران اور تحریک انصاف کو قانون کی گرفت سے بچائے رکھا، اب یہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف شمشیر بے نیام کیے ہوئے ہیں۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ 25 مئی کو ڈی چوک اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی پر 5 میں سے 4 ججوں کے عمران کو دیے جانے والے تحفظ پر سوشل میڈیا چیخ اٹھا۔ ججوں کی غیر جانبداری پر چپتے ہوئے سوالات اٹھائے گئے۔ منتخب ایگزیکٹو کے تقرریاں اور تبادلے کرنے اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو تبدیل کرنے کے حق میں مداخلت بھی اسی ذیل میں ایک نکتہ ہے۔ نیب کے لیے نئے چیئرمین کی تقرری پر سپریم کورٹ اپنی مرضی مسلط کر رہی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا استحقاق ہے۔ اس وقت عدالت حکومت پر بدعنوانی کے الزامات پر استغاثہ اور جج کا کردار بیک وقت ادا کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہدف بنانے کے پیچھے یہی شیطانی محرک کار فرما تھا۔ وہ اپنے لیے ریلیف چاہتے تھے۔ ابھی ہم اگلے چند ایک ہفتوں میں ہوا کا رخ دیکھیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر پاکستان کو ایک ناکام ریاست بننے سے بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے اٹھائے گئے سیاسی عدم استحکام کے طوفانوں کا تدارک کرنا ہوگا اور انہیں ان کی آئینی حدود سے باہر نکل کر مداخلت کرنے سے روکنا ہوگا۔ سیٹھی کے مطابق عجیب بات یہ ہے کہ نئے انتخابات کا مطالبہ کچھ دانشور حضرات کی طرف سے بھی آیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل اور سخت اقدامات کے لیے تازہ مینڈیٹ درکار ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات شاید ہی کبھی کسی موضوع پر عوامی رائے کا اظہار کرتے ہوں۔ فی الحال بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ در حقیقت اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو یا پی ڈی ایم کی، آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کی نسبت بہتر اور زیادہ ہموار معاشی پروگرام مل جائے گا۔ مزید یہ کہ موجودہ اصلاحات کے عمل میں آئندہ 3 یا 4 ماہ تک ہونے والی کوئی بھی گڑبڑ ملک کو کہیں زیادہ عدم استحکام اور غیر یقینی پن سے دوچار کر دے گی۔ اس کی وجہ سے معاشی بحران کا عمل مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اب جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے قومی مفادات پر معاشی تباہی اور ملک کے دیوالیہ ہونے کے خطرے کا راستہ روکنے کی بھاری ذمہ داری قبول کی ہے، اسے اگلے 15 ماہ تک کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس دوران اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکانے سے گریز بہتر ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ایک سود مند صورتحال ہے، چاہے اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی انتخابی توقعات زمیں بوس ہو جائیں۔ سیٹھی کا کہنا ہے کہ فوری طور پر نئے انتخابات کرانے کے لیے تحریک انصاف پوری شد و مت سے مسلسل دباؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہ بات بالکل قابل فہم ہے۔ وہ اقتدار سے باہر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کی وجہ سے عوامی مقبولیت کھو دینے سے پہلے ایک باری اور لینا چاہتی ہے۔ در حقیقت گزشتہ ماہ مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے پہلے پی ڈی ایم پر مشتمل حزب اختلاف بھی وسط مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر 5 سالہ مدت مکمل کرنے دی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ مل کر عمران خان اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے۔ تاہم اپریل میں مخلوط حکومت قائم کرنے کے بعد سے پی ڈی ایم کو انتہائی اذیتناک الجھن کا سامنا ہے۔ عمران کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی شہباز حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 1 ماہ میں پارلیمنٹ تحلیل کر دے یا پھر قومی مفاد میں آئی ایم ایف کی غیر مقبول پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے 2023 تک آئینی مدت مکمل کرے۔
मुस्लिम लीग नून ने लंदन इजलास में एसएमडीओ की फौरी तहलील का फैसला कर लिया था। इसे खतरा था कि वो आईएमएफ के मुश्किल प्रोग्राम पर दस्तखत करके अवाम की नाराजगी मोल लेगी। लिहाजा बेहतर होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ये गंद साफ करे, क्योंकि 4 साल तक तहरीक इंसाफ के तबाहकुन दौर को इसी ने सहारा दिया हुआ था। नीज फौजी इस्टेब्लिशमेंट की कायम करदा निगरान हुकूमत किसी को जवाबदेह नहीं होगी। वो अवामी मुश्किलात की परवाह किए बगैर आईएमएफ के साथ मुआहदा कर सकती है। लेकिन नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर इमरान ने 6 रोज के अंदर अंदर पार्लियामेंट तहलील करने की फिर डेडलाइन दी थी। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि पीडीएम ब्लैकमेलिंग की ऐसी धमकियों के सामने किस तरह घुटने टेक सकती है, इसके बाद वो आवाम का सामना किस तरह करेगी। इन हालात में इसने अब कौमी मफाद में मुश्किल फैसले करने की ठान ली है। वो दुआ कर रही है कि 15 माह बाद जब इंतखाबात हों तो आवाम ये मुश्किल दिन भूल गए हों और इसे माफ कर चुके हों। लेकिन बकौल नजम सेठी अब एक नया खदशा सर उठा रहा है। अगर मुश्किल बजट आने पर इमरान एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने में कामयाब हो जाए, अदलिया पीडीएम की हुकूमत के पांव तले जमीन सरका दे और हुकूमत को नए इंतखाबात का ऐलान करना पड़े, तो फिर क्या होगा। इस सूरत में कौमी मफाद के लिए हुकूमत चलाने का गैर मकबूल फैसला ही पीडीएम की जमातों के लिए कारी ज़र्ब साबित होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरान फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर मुश्तमिल गठजोड़ की मदद से एक बार फिर इख्तिदार तक पहुंचने की राह हमवार नहीं कर लेंगे। बकौल नजम सेठी ऐसे खदशात यकीनन बिला जवाज नहीं हैं। कयास आराइयाँ सुनाई दे रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रवां बरस के आखिर में नए इंतखाबात के इनकाद की जमानत दे देगी, लेकिन अगर वो लॉन्ग मार्च को आईएमएफ के पैकेज के हुसूल तक मौखर कर दें। इस वक्त पीडीएम पहले ही पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर तनकीद का सामना कर रही है। अभी मईशत की बहाली और सियासी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक ताज़ा सर्वे पीडीएम की तशवीश में इजाफा कर रहा है। इसका दावा है कि 66% अवाम इसी बरस इलेक्शन के हक में हैं। शोहरत याफ्ता माहिरी ने मुआशियात आईएमएफ के पैकेज के बाद 23% महंगाई की पेशगोई कर रहे हैं। इसकी वजह से पीडीएम को अवामी रद्द-ए-अमल का जरूर सामना करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।